الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. پڑھو ہمارے ساتھ. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے. بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت ہوس کی بھینٹ چڑھوا کر لٹا کر ساری پونجی غفلتوں اسیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کی آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ. ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ. کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی. خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی. تیری چوکھٹ کے لائق ہے عمل سے ہاتھ ہے خالی. تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی. یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا. سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. ایک دفعہ آخر میں سب مل کر یہ فریاد پڑھ کر دیں. الہی تیری چوکھٹ ماشاءاللہ بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ہے ہمارے ساتھ. وسیم الحمدللہ ہماری ہر بزم کا آغاز قاری صاحب سے ہوتا ہے. آج ماشاءاللہ 27 دن ہو گئے ہم قاری صاحب کی آواز سے ہی شان رمضان کی نشریات کا آغاز کرتے ہیں، اور ابھی بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ قاری صاحب موجود ہیں. کیا سنائیے گا قاری وحید ظفر قاسمی صاحب انشاءاللہ؟ میں سب سے پہلے تو اس رات کی مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں. واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بابرکت رات اور جو ناز شریف میں پڑھنے والا ہوں بادامی بھائی جناب
وہ اسی رات میں نے پڑھی ہے 1972 میں لیلۃ عجیب، القدر. واہ واہ اللہ اللہ عربی ناشد. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر واہ، 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 واہ. قدر حضور حق سے سبحان یہ اللہ. وسیلہ بنی حضور کے دربار کے اندر جانے کا. واہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. مجھ ناچیز کو یہ سعادت بھی ملی کہ حضور کے دربار کے اندر جا کر سلام عرض کرنے کا موقع سبحان نصیب اللہ سبحان اللہ. اور آج تو مجھے پتہ چلا ہے بادامی بھائی کہ آج یہاں 10 ٹکٹ رکھے ہیں عمرے کے انشاءاللہ. بالکل تو جو بھی میرے ساتھ مل کر پڑھے گا کون کون پڑھے گا مل کر سب پڑھیں گے سب جائیں گے انشاءاللہ مدینہ شریف انشاءاللہ. انشاءاللہ. عمرہ بھی کریں گے حضور کے دربار میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ بآواز بلند پڑھیے گا کہ آپ کی آواز گنبد خضرا سے جا کر ٹکرائے. انشاءاللہ الہ جب آپ کا آمین. بلاوا آئے گا انشاءاللہ مل کر پڑھیے گا. اور ہمارے محترم ثنا خان بھی پڑھیں گے میرے ساتھ مل کر انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور آپ سب بھی مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے محترم بھی پڑھیں گے سب پڑھیں گے. انشاءاللہ. والصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله ہے نور ساغر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ اللہ کنز الکرم مولا النعم هادي الأمم لشريعتك الله الله نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی تمام امت کے اور راہنما شریعت کے اللہ اللہ ساعتي شجر نطق الحجر شق القمر بإشارتك الله اللہ
ایک اور اپنی پڑھی ہوئی مشہور نعت پڑھ رہا ہوں, وہ بھی آپ کو زبانی یاد ہے, مل کر پڑھیے گا. بہت پہلے میں نے پڑھی ہے, آپ کی پسندیدہ نعت ہے, آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں, خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصد بھٹک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصد بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر اس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ہم کو اقبال جب اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے سبحان اللہ بڑی خوبصورت بڑی اچھی آڈینس ہے آج کی ماشاءاللہ بڑی میری طبیعت خوش ہو رہی ہے آج آپ کے سامنے پڑھنے میں ماشاءاللہ ایک دفعہ آپ سب اپنے لیے کہہ دیجیے سبحان اللہ اور جو ناشری میں پڑھنے والے ہیں جنید بھائی وہ بڑی خوبصورت ہے اور ساتھ میں مل کر یہ لوگ پڑھیں گے آپ بھی پڑھیں گے ہمارے وسیم بھائی اور ہمارے محترم
वाह। सारे नाथ खां बैठे हैं, मोहसिन भाई, जुल्फ़िकार भाई, हमारे अशरफी भाई और हमारे वसी साहब भी बैठे हैं माशाल्लाह। ये सब मिलकर माशाल्लाह। पढ़ेंगे और आप सब मिलकर पढ़िएगा, ज़बानी आपको याद है। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नजरे, बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया, झुकाओ नजरे, बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया। ये राह हक है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। ये राह हक है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। पहुँचना दर पर, सब कहिए, पहुँचना दर पर, तो कहना आका, सलाम लीजिए, गुलाम आया। पहुँचना दर पर, तो कहना आका, सलाम लीजिए, गुलाम आया। पहुँचना दर पर, तो कहना आका, सलाम लीजिए, गुलाम आया। और ये कहना आका, बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। अल्लाह अकबर, वाह अल्लाह अकबर, दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद। ये कहना आका, बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। बुलावे के मुंतज़िर है, लेकिन न सुबह आया, न शाम आया। बुलावे के मुंतज़िर है, लेकिन न सुबह आया, न शाम आया। तो आज निकली थी दिल से आखिर, पलट के मकबूल होके आए। दुआ जो निकली थी दिल से आखिर, पलट के मकबूल होके आए। वो जज्बा जिसमें तड़पती सच्ची, वो जज्बा आखिर को काम आया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम
ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہر واہ 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 واہ، کیا بات ہے قاری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حالت بتا رہی ہے کہ حالت بتا رہی ہے کیف و سرور کی. اس انجمن پہ خاص نظر ہے حضور کی. اس انجمن پہ خاص نظر ہے حضور کی. یہ نسبت رسول کا فیضان خاص ہے. برسات ہو رہی ہے غلاموں پہ نور کی. برسات ہو رہی ہے غلاموں پہ نور کی. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت. تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت. تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر سب کہیے. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا. ہر سہارا گلے لگائے
وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا کہتے ہیں اور سوچیں اگر میرے آقا کی شفاعت نہ ہوتی تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوتا اگر ہمیں ہمارے اعمال کی بنیاد پر جنت اور دوزخ نصیب ہوتی تو ہم سراسر دوزخ کے حقدار ہیں یہ میرے آقا کی شفاعت ہے تو ذرا مل کر محبت کے ساتھ کہیے گا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات کہیے میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا جب سوارے خورشید قیامت آئے جب سوانے سے خورشید قیامت آئے اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے اور اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا سبحان اللہ اسی منصب کا طلبگار
قدموں سے لگائے رکھنا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے بہت اچھے ماشاءاللہ 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 رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیو نے جلنا سیکھا اللہ سبحان اللہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیو نے جلنا سیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیو نے جلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا کہیے سبحان اللہ یہ زمین یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا چلے جب میرے محمد محمد چلے جب میرے محمد تو جگہ نے چلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قبول ہو اسیاں پہ شرمسار ہوں توبہ قبول ہو جاں سوز و دل فگار الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہ متوقع شب قدر ہے اور اکثر مسلمانوں کا رجحان اسی طرف ہے کہ 27ویں شب قدر ہوتی ہے ویسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو 21 ہے 23 25 27 اور 29 لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ 27 میں جوش سب سے زیادہ ہوتا ہے اور 29ویں رات سب سے زیادہ مظلوم ہوتی ہے کیونکہ اس میں پھر زمزمہ پہ رش ہوتا ہے یا طارق روڈ پہ رش ہوتا ہے اور وہاں پر ہم 29ویں شب منا رہے ہوتے ہیں تو یہ غلط روش ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کی قدر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری ایک صورت نازل فرمائی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل قرآن ایک ساتھ نازل کیا گیا
اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور پھر آسمان دنیا سے زمین پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تقریباً 23 سال کی مدت میں اس کا نزول تمام ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس رات کی فضیلت کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل قرآن کو نازل کرنے کے لیے اسی رات کا انتخاب فرمایا۔ معلوم ہوا کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عظیم انعام نازل فرما دے وہ رات بھی باعث برکت ہو جاتی ہے، اور اس سے اکتساب فیض کرنا یہ مطلوب شرع ہو جاتا ہے، کیونکہ سرکار نے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ تو میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جس رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن آئے، حالانکہ امت کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی برکت سے ایک رات شب قدر بن جائے، تو جس رات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، سوچئے وہ رات کس قدر بابرکت ہوگی کہ اس رات کی برکت سے پوری دنیا فیض حاصل کر رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 83 سال 4 ماہ تقریباً بنتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے، اور ذرا غور سے سنیں اور خصوصاً ہماری بہنیں اپنی قسمت پر رشک کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 83 سال 4 ماہ تک دن میں جہاد کیا اور راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتا تھا۔ 83 سال 4 ماہ۔ تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس بات کو سنا تو ان کے قلب میں رشک پیدا ہوا، یہ کتنا اچھا آدمی تھا، اتنا اس نے عبادت کی، اتنا اس نے اپنے درجات کی بلندی کا سامان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہ سورہ نازل فرمائی اور ہمیں تسلی دی کہ بنی اسرائیلی 83 سال 4 ماہ تک مستقل عبادت کرے تو جو مقام وہ پائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی اس ایک رات کی قدر کر کے عبادات اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ وہی مقام اسے عطا فرما دے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ بروز قیامت ایک اسرائیلی ہوگا، بنی اسرائیلی۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جو آج کل یہود لوگ ہیں۔ وہ آئے گا جس نے 400 برس تک اللہ کی عبادت کی ہوگی، اور ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آئے گا جس نے صرف 40 سال عبادت کی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب ان کو بدلے اور انعامات دے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا ثواب زیادہ ہوگا اور بنی اسرائیلی کا کم ہوگا۔ تو وہ دائرہ ادب میں رہ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب کریم تو عادل ہے، میں نے 400 برس تک عبادت کی، اس نے 40 برس، اس کو انعام زیادہ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے گا کہ تم نے عذابات سے بچنے کے لیے عبادت کی ہے، اور میں نے تو ان کے لیے اعلان کر دیا تھا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے حبیب یہ اللہ کی شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو اجتماعی عذاب میں مبتلا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنی اسرائیلی کو کہا کہ میں نے تو ان کو عذاب سے بے خوف کر دیا تھا، ان پہ اجتماعی عذاب نہیں آنا تھا، اس کے باوجود اس نے عبادت اختیار کی، تو اس کے 40 برس تیرے 400 برس پر بھاری ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری عمریں کم ہیں، لیکن ہمارے اعمال کا اجر و ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے بہت زیادہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ ہمارے بھائی بہن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کر کے ان نعمتوں کو فراموش کر دیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے بغیر مطالبے کے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میری ناک موٹی ہے، کوئی کہتا ہے میرا رنگ کالا کیوں بنا دیا۔ نوجوان اپنے ہیئر اسٹائل کو آئینے کے سامنے ٹھیک کر کے پریشان ہو کے آدھے گھنٹے بعد جھنجھلا کر کہتے ہیں یار کیا مصیبت ہے یار، یہ بال ہی نہیں بن کے دیتے ہیں۔ بہنیں اپنے بالوں کی چھٹیاں پکڑ کے دیکھ کے کہہ رہی ہوتی ہیں 2 منہ نکل آئے ہر بال کے کمبخت پتنی۔ پھر ہمیں فون کرتی ہیں مفتی صاحب کوئی وظیفہ دیجیے گا، ایسا وظیفہ دے دیں کہ ایک بال سلامت رہے اور ایک اپنی موت آپ مر جائے، کوئی ایسا وظیفہ دے دیجیے۔ شکوے شکایت ہی شکایت۔ تو یہ میں اس رات کی برکت سے چند لمحات میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب بھی شیطان تنگی نعمت کے شکوے میں مبتلا کرے، ہمیشہ 3 نعمتوں کو یاد کر لیجئے گا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے قدرت و اختیار کے بغیر
فقط اپنے عدل و انصاف اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائی۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ وہ شرف ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس امت کے فضائل ذکر کیے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے الخصائص القبریٰ اٹھائیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کو نقل کیا کہ امام موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم کاش تو مجھے نبی نہ بناتا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دیتا۔ تو سرکار کی امت میں پیدا ہو جانا بہت بڑا شرف۔ نمبر دو، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، غیر مسلم نہیں رکھا۔ نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنایا، ہمیں سرکار کا گستاخ نہیں بنایا، ہمیں سرکار کی شان میں بے ادبی کرنے والا نہیں بنایا۔ یہ تین انعامات اتنے بڑے انعامات ہیں کہ واللہ ان تین انعامات کو اگر کوئی سمجھ لے کبھی اس کے زبان پہ کمی نعمت کا شکوہ بیدار نہ ہو۔ بس 2 منٹ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس آیا، کہنے لگا حضور بڑی پریشانی ہے، بڑی تنگ دستی ہے، گزارا نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ اپنی دونوں آنکھیں مجھے دے دو اور 10,000 درہم مجھ سے لے لو۔ کہا کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اچھا دونوں ہاتھ کاٹ کے دے دو، 10,000 درہم لے لو۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا دونوں پیر کاٹ کے دے دو، 10,000 درہم لے لو۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نادان، 30,000 درہم کا مال تو میں نے گنوا دیا، کون سی کمی نعمت کا شکوہ کر رہا ہے؟ تو اس لیے اس رات کی قدر کریں اور کمی نعمت کے شکوے سے باہر نکل کر ان انعامات پہ توجہ کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ہماری طلب کے ہمیں عطا فرما دیے۔ تو 27ویں کی بھی قدر ماشاءاللہ آپ کر ہی رہے ہیں اور 29ویں کو بھی فراموش نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ممکنہ شب قدر وہ ہو اور اس رات کی برکات اس رات میں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بعینی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب تیری بندگی میں بسر ہوگی زندگی،